صبح سے اس کمرے میں بھوکی پیاسی بند تھی۔ مدد کے لیے چلا چلا کر بھی حلق سوکھ چکا تھا۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور مراد عالم کمرے میں داخل ہوا۔ مراد کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اچھا ہوا سائیں آپ آ گئے، پتہ نہیں کون۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب مراد نے اسے دیوار سے لگایا۔ میں نے ہی تمہیں اغوا کروایا ہے۔ مراد کی بات پر وہ پتھر ہو گئی۔ وہ تو ان کے گاؤں کا سردار، ان کا محافظ تھا۔ جاننا چاہتی ہو کیوں؟ اس کا جواب میں تمہیں ہمارے نکاح کے بعد دوں گا۔ بس اتنا سمجھ لو آج کے بعد تمہاری زندگی جہنم ہے۔ کہتے ہی مراد نے نیم کے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھے سبھی لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا اور شازیہ تو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، جبکہ خدا بخش بھی چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا کہ رات سے وہ گھر نہیں آیا۔ خدا بخش تم جا کر پتہ کیوں نہیں کرتے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے؟ شازیہ نے کوئی 10ویں بار خدا بخش کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ شازیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے خود ہی نکل جائے۔ کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ سارا گاؤں تو چھان مارا ہے، کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں۔ میں اب اس کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ خدا بخش نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی حالت کل رات سے بہت خراب تھی۔ وہ تو ظفر کو دیکھے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ یہ رات سے وہ کس طرح رہ رہی تھی یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ خدا بخش وہ کبھی گھر سے اس طرح نہیں گیا، وہ ہمیشہ مجھے بتا کر جاتا ہے۔ وہ کل رات سے جانے کہاں ہے؟ شازیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ خدا بخش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شازیہ کو ساری بات بتا دے یا نہیں، کہ گاؤں میں کس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ ساری باتیں سن کر ہی خدا بخش نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ اگر وہ سب کچھ سچ تھا تو خدا بخش اب زیادہ دیر اس گاؤں میں نہیں رہ سکتا تھا۔ جلد ہی اس گاؤں کی زمین اس پر تنگ ہونے والی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا آئندہ کا لایا عمل سوچ رہا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ظفر گاؤں کے سردار کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ خدا بخش ہی جانتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر واپس لوٹا ہے۔ اگر یہ بات سچ تھی تو سب کچھ بگڑنے والا تھا، کیونکہ گاؤں کے سردار کی بیٹی بھی اپنے گھر سے کل رات سے غائب تھی۔ اور اب جب خدا بخش ظفر کو ڈھونڈنے نکلا تو یہ بات بھی ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ ظفر بھی گھر سے غائب ہے، اور گاؤں کے لوگوں نے اس بات کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا کہ ظفر گاؤں کی سردار کی بیٹی کو اس کی حویلی سے بھگا کر لے گیا ہے۔ خدا بخش سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ظفر اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ خدا بخش جانتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ظفر نے کیا ہے تو اس کا خمیازہ اس کی آنے والی نسلوں تک کو بھگتنا پڑے گا۔ خدا بخش نے گہری سوچوں سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو شازیہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور بار بار خدا بخش کو دعائیاں دے رہی تھی کہ وہ کہیں سے اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کر لا دے۔ پھر خدا بخش کی نظر شازیہ کے برابر میں کھڑی سہمی سی ہیر پر پڑ گئی اور پھر وہ سانس لینا بھی بھول گیا۔ خدا بخش نے بے اختیار ہی ظفر کو کوسا تھا۔ ظفر کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا؟ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اس کے گھر میں بھی ایک جوان بہن ہے؟ ظفر کا کیا ہیر کو بھگتنا پڑے گا۔ خدا بخش نے اسی لمحے سوچ لیا کہ اسے اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ بیٹا تو وہ کھو چکا تھا اور اب اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ہیر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شازیہ اور ہیر کو اس سب کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر اسی وقت جانا ہوگا۔ خدا بخش کی کمزور سی آواز نیم کے پیڑ تلے گونجی تھی۔ شازیہ اور ہیر دونوں نے ہی حیرت سے سر اٹھا کر خدا بخش کی جانب دیکھا تھا۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ خدا بخش پاگل ہو گئے ہو گیا؟ ہمارا بیٹا کل رات سے گھر نہیں آیا، جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا؟
شازیہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز چار سو پھیلی تھی۔ خدا بخش نے تذبذب سے شازیہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شازیہ کو کس طرح یہ سب بتائے کہ اگر سردار کی بیٹی کو غائب کرنے کے پیچھے ظفر کا ہاتھ ہے تو یہ سب ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ زمین ان کے اوپر تنگ کر دی جائے گی۔ ان کا لوگوں کا یہاں رہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ مگر خدا بخش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شازیہ کو ساری صورتحال سے کیسے آگاہ کرے۔ وہ تو پہلے بیٹے کے غم میں نہ ڈھال تھی۔ وہ شازیہ کو یہ سب کچھ بتا کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب بتائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خدا بخش نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ شازیہ میری بات سنو، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے وجہ ہے۔ میں یوں ہی تجھے یہ گاؤں چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ خدا بخش نے شازیہ کو مخاطب کر کے کہا اور لفظوں کا چناؤ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہیر کو یہ سب کچھ بتا کر اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیر بھی ہمتن گوش ہوئے خدا بخش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں کچھ لوگ خدا بخش کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ خدا بخش ان لوگوں کو دیکھ کر سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا ڈر سچ ثابت ہو کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ خدا بخش فوراً ہی شازیہ اور ہی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شازیہ حیرت سے اپنے گھر میں اندر آنے والے مردوں کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ ہیر بھی ڈر کے مارے خدا بخش کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت ان کے سر پر آئے جا رہی تھی۔ خدا بخش، شازیہ اور ہیر تینوں ہی اپنی آنکھوں میں خوف بھرے اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو جانے کیا مقصد کے تحت ان کے گھر میں آئے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرح سے میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ خدا بخش نے ہمت کر کے ان آدمیوں سے پوچھا، کیونکہ سب کے چہرے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے تھے مگر سرخ آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ خدا بخش، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ زبردستی ہم اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ سب سے آگے کھڑے آدمی نے خدا بخش کو للکارتے ہوئے کہا، تم لوگوں کا دماغ صحیح ہے؟ جو تم لوگ مجھ سے میری بیٹی کی مانگ کر رہے ہو، میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو تم لوگوں کے حوالے ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ خدا بخش نے ہیر کو مزید اپنی پیٹھ کے چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان آدمیوں کے منہ سے یہ سب سن کر ہیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے گھر میں زبردستی گھس کر آئے آدمی اسے یہاں سے لے جانے آئیں گے۔ خدا بخش، یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شازیہ کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز ابھری۔ خدا بخش، ہم لوگ تمہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم اس لڑکی کو زبردستی بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ نقاب پوش آدمی کی آواز ہیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ خدا بخش کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہی آدمی آگے بڑھا اور خدا بخش کے پیچھے کھڑی ہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہیر کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ساتھ میں شازیہ بھی ہیر کو اس طرح کھینچنے پر بری طرح سے چیخی تھی۔ میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ خدا بخش نے ان آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ہیر کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ خدا بخش، بہتر ہے کہ تم شرافت سے اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمیں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی شخص نے سرد لہجے میں خدا بخش کو دھمکایا تھا اور وہ شخص ہیر کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ بابا، مجھے بچائیں، یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہیر نے گھبرا کر خدا بخش کی طرف دیکھا۔ خدا بخش کو لگا اس کا دل کسی لمحے بند ہو جائے گا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے کسی کو لے جاتا دیکھ سکتا تھا؟ خدا بخش نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی جس پر وہ لوگ طیش میں آ گئے۔ دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر خدا بخش کو اپنی مضبوط گرفت میں بری طرح سے جکڑ لیا۔ کمزور سا خدا بخش ان کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو
یہ معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ خدا بخش بری طرح سے چیخا تھا، مگر وہ لوگ ہیر کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر شازیہ بھی ہیر کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر دو آدمیوں نے شازیہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ خدا کا واسطہ ہے، تم لوگوں کو میری بچی کے ساتھ یہ سب مت کرو۔ تم لوگ کون ہو اور کیوں میری بچی کو لے کر جا رہے ہو؟ شازیہ نے دکھی دل سے دہائی دی تھی، جبکہ ہیر کو خوف کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ آدمی ان کی کوئی بات سنے بغیر ہیر کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ خدا بخش اور شازیہ چیختے چلاتے رہ گئے، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہیر خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ لوگ دن دہاڑے ہیر کو اس کے گھر سے اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ شازیہ اور خدا بخش کچھ بھی نہ کر سکے۔ ظفر پہلے ہی کل رات سے غائب تھا اور اب ہیر بھی گھر سے اغوا ہو گئی تھی۔ ایک ہی رات میں ان لوگوں پر 2 بار قیامت ٹوٹی تھی۔ اپنے گھر کے صحن میں شازیہ اور خدا بخش اپنا سر تھامے بیٹھے رہ گئے۔ ہیر گھر سے ہی اغوا ہو گئی تھی۔ شازیہ کے رونے اور بین کرنے کی آواز سن کر محلے کے سب لوگ ان کے گھر پر اکٹھے ہونے لگے اور طرح طرح کی باتیں چاروں طرف پھیل گئی۔ ہیر جانے کب سے اس اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ وہ بے ہوش تھی جب اسے یہاں لایا گیا تھا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا تھا۔ پہلے تو خود کو اس اندھیرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، اور پھر جب اسے سب کچھ یاد آ گیا تو وہ اپنی جگہ سے سرعت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے چاروں جانب دیکھا تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہیر نے سہم کر اپنے چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں ہیر کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیر اپنی جگہ سے اٹھی اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گئی، اور پھر وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو، اپنی پوری جان سے چلائی، مگر وہاں ہیر کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہیر چلانے کے ساتھ ساتھ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا اور چیخ چیخ کر اس کے گلے میں درد ہو گیا۔ نازک سی ہیر اس اندھیرے میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل کسی بھی لمحے بند ہو جائے گا۔ ہیر نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں بند ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ کون لوگ تھے جو اس کے گھر میں زبردستی داخل ہوئے تھے اور اس کے ماں باپ کے سامنے ہی اسے یہاں لے کر آ گئے تھے۔ بہت تھک ہار کر وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بھائی ظفر کا بھی خیال آ رہا تھا، وہ بھی جانے اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور پھر اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا تو وہ مزید شدت سے رو دی۔ اس کی ماں تو یہ غم برداشت بھی نہ کر سکے گی۔ بیٹے کا غم تو وہ برداشت کر ہی رہی تھی، اور اب بیٹی بھی گھر سے اٹھا لی گئی تھی۔ شازیہ یہ صدمہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ہیر کی نظروں کے سامنے اس کی ماں کا بے بس سا چہرہ لہرایا۔ اس نے ہیر کو بچانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر وہ آدمی ہیر کو وہاں سے لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہیر کو کسی کے قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دروازے کی سمت دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بے قرار نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پار کون ہوگا۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ نمودار ہو گیا اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ اور پھر کسی نے دروازہ باہر سے کھولا تھا۔ ہیر اندھیرے میں کمرے میں آنے والے شخص کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر وہ ڈر کر اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میرے اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہوش میں آتے ہی ہیر اندھیرے میں کھڑی شخص کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر وہ شخص بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ہیر سے کچھ نہیں کہا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ میرے اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے،
خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ ہیر اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر وہ شخص شاید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس پر ہیر کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بت بنا کھڑا خاموشی سے ہیر کو دیکھ رہا تھا، اور ہیر نے جب دیکھا کہ وہ شخص بت بنا کھڑا ہے اور اسے کچھ نہیں کہہ رہا، مگر اس کے پیچھے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے آتی روشنی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ ہیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل ہیر کا ہاتھ اس شخص کے مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ ہیر نے تڑپ کر اس شخص کو دیکھا، مگر اب بھی اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ کل رات سے میرا بھائی گھر نہیں آیا، اور میں بھی پتہ نہیں کب سے یہاں تمہارے پاس قید ہوں۔ ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو۔ ہیر نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرتے کہا، مگر اس شخص کی گرفت ہیر کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ درد کی شدت سے ہیر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، ہیر نے منت کرتے ہوئے اس شخص سے کہا تھا، مگر شاید اس شخص نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہیر کو اس شخص کی ہٹ دھرمی پر غصہ چڑھنے لگا۔ ایک بار پھر سے ہیر نے ہمت کی اور اس شخص کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر سامنے کھڑا شخص شاید فولاد سے بنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ اسے پوری جان سے دھکا دینے کی وجہ سے ہیر کا سانس بری طرح پھول گیا۔ ہیر کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے، جو اسے بنا کچھ کہے اذیت دے رہا تھا۔ ہیر نے ایک بار پھر سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس بار گرفت مزید سخت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ہیر کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ ابھری تھی، مگر اگلے ہی پل اس شخص نے ہیر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ہیر کو کمر سے تھام کر مراد عالم نے اپنا چہرہ روشنی کی طرف کیا، اور اب ہیر اندھیرے میں کھڑی تھی۔ مراد عالم کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ سی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں پیوست تھیں۔ مراد عالم کی نگاہوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جبکہ ہیر کی نظروں میں وحشت رقم تھی۔ اگلے ہی پل وحشت کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی۔ ہیر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مراد عالم کی جانب دیکھا۔ اچھا ہوا سائیں آپ آ گئے، پتہ نہیں کون لوگ۔ ہیر نے روتے ہوئے مراد سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے مراد نے ایک بار پھر سے ہیر کی کمر تھام کر اسے دیوار سے لگایا۔ ہیر اس اچانک افتاد سے سنبھل نہیں سکی تھی۔ میں نے ہی تمہیں تمہارے گھر سے اغوا کرایا ہے، مراد عالم نے ہیر کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہیر پتھر ہو گئی تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان گہرا سکوت چھایا رہا۔ ہیر کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے یقینی تھی۔ ہیر کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ مراد عالم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ہیر چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر مراد عالم کی جگہ کوئی اور اس سے یہ بات کرتا تو وہ کبھی بھی اس کا یقین نہیں کرتی، مگر اس وقت مراد عالم خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا کیا قبول کر رہا تھا، تو اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ مراد عالم تو اس کے گاؤں کا سردار تھا، ان کا محافظ تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا، مراد اتنی جلدی اسے بھول گیا، کیا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا؟ سیاہ آنکھوں میں حزن پھیلا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ہیر کو اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیر کو اس لمحے اپنی ہی آواز اجنبی سے لگی۔ اس کا جواب تم اپنے بھائی سے پوچھو۔ تمہارا بھائی میری بہن کو یہاں سے بھگا لے گیا ہے۔ ایک کمی کمین ہو کر اس کی اتنی ہمت کی، سردار کی بہن کو یہاں سے بھگا کر لے گیا۔
मुराद आलम की उंगलियां हीर की कमर में धंस रही थी। उसके लहजे की ठंडक को हीर ने अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरता महसूस किया था। मुराद आलम के मुंह से ये सब सुनकर हीर का वजूद सन्नाटे की जद में आ गया। अगर वाकई में उसके भाई जफर ने ये कदम उठाया था तो ये बहुत खतरनाक बात थी। सरदार किसी भी कीमत पर यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके घर की बेटी ये कदम उठाए, और जफर आज नहीं तो कल सरदारों के हाथ लग जाएगा। वो लोग उसे भयानक मौत से दो चार करेंगे। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। हीर की कांपती हुई आवाज उभरी थी। मुराद आलम ने अपना हाथ दीवार पर मारा और मजीद हीर की जानिब झुका। तो तुम मुझे बताओ कि रात से तुम्हारा भाई कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आया? मुराद ने दुरुस्त लहजे में हीर से सवाल किया। मुराद का सवाल सुनकर हीर गड़बड़ा सी गई थी। मैं नहीं जानती कि जफर कल रात से कहाँ है, मगर मुझे यकीन है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसका और आपकी बहन का कोई ताल्लुक नहीं। हीर ने नरम लहजे में मुराद को समझाने की कोशिश की थी। मेरी बहन भी कल रात से गायब है और गांव के लोग भी यही बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई जफर भी कल रात से गायब है। रात से तुम्हारा बाप जफर को ढूंढ रहा है। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में वो दोनों गांव से गायब हो जाएं। मुराद आलम ने एक झटके से हीर को खुद से दूर किया। हीर का सर दीवार से लगा। इन सब की वजह तुम्हारा भाई है। वो तो मैं तुम्हारे भाई को इतनी दर्दनाक मौत दूंगा और उसे सबके लिए इबरत बना दूंगा, और साथ में तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। वो मेरी बहन को घर से भगा कर लेकर गया है। मैं उसकी बहन को उसके घर से अगवा करके ले आया हूं। मुराद ने सर्द नजरों से हीर के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, जो खौफ के मारे सर्द पड़ चुका था। अभी कुछ देर बाद हमारा निकाह है, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि जिंदगी को जहन्नुम बनाना क्या होता है। मुराद आलम ने हीर के कानों में सरगोशी की थी। हीर ने हैरानी से उस शख्स को देखा था जो बिल्कुल अजनबियों की मानिंद उसके सामने खड़ा था। हीर को लग रहा था कि शायद वो इस शख्स को कभी जानती ही नहीं थी, और ना ही मुराद की आंखों में ऐसी कोई रमक थी जिससे जाहिर होता कि वो हीर को जानता था। वो सितमगर तो बिल्कुल अजनबी बना खड़ा था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हीर ने नम लहजे में सवाल किया। शुरुआत तुम्हारे भाई ने की है और उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। मुराद आलम ने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था। हीर बस उसे देख कर रह गई थी। इस मुराद आलम को तो वो जानती तक नहीं थी। जिस मुराद को वो जानती थी वो ऐसा हरगिज नहीं था। मुराद आलम हीर को उसी कैद खाने में तन्हा छोड़कर जा चुका था, मगर इस बार हीर ना चीखी थी और ना ही चिल्लाई थी। उसके वजूद पर एक सकूत सा छा गया था। वो बस खाली खाली नजरों से मुराद आलम को जाता देखती रही। हीर जानती थी कि अगर उसने इस निकाह से इनकार किया तो उसके घर वालों के साथ इससे बदतर सलूक किया जाएगा, क्योंकि मुराद आलम की बहन उसकी हवेली से गायब थी। इस वक्त उसके सर पर खून सवार था। हीर सोच भी नहीं सकती थी कि जफर ये कदम भी उठा सकता है। वो हवेली वालों के कहर से क्या वाकिफ नहीं था, या वो भूल गया था कि उसके घर में भी बहन मौजूद है। कुछ देर बाद उसी कैद खाने में मुराद आलम चंद आदमियों और निकाह ख्वां के साथ आया, और हीर चंद ही लम्हों में मुराद आलम के निकाह में आ गई। अब हीर नहीं जानती थी कि उसके साथ मुराद आलम क्या सलूक करेगा। वो आदमी और निकाह ख्वां उस कैद खाने से जा चुके थे, मगर मुराद आलम वहीं खड़ा सर्द नजरों से हीर को देख रहा था, जो गुमसुम सी जमीन पर बैठी हुई थी। मुराद ने हीर का बाजू पकड़कर उसे एक झटके से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। तुम्हारा भाई क्या समझता है? वो मेरी बहन को इतनी आसानी से मेरी नाक के नीचे से लेकर चला जाएगा और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा? मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, मुराद आलम ने गैज़ो गजब से कहा था। हीर ने दुखी नजरों से मुराद को देखा। जब उसने इस कैद खाने में पहली बार मुराद को देखा था तो वो चौंक उठी थी।
اسے یقین تھا کہ مراد آ گیا ہے، وہ اسے یہاں سے باہر نکال کر لے جائے گا، مگر جب اسے پتا چلا کہ مراد نہیں اسے یہاں قید کیا ہے تو اس کی خوش فہمی کے سارے بت ٹوٹ گئے تھے۔ مراد عالم کا لہجہ اور اس کے زہریلے الفاظ ہیر کا دل بری طرح سے چھلنی کر رہے تھے۔ مراد، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیر کی بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز مراد کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے تھے، آپ نے ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ عزت سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ ہیر نے ہاری ہوئی نظروں سے مراد عالم کی طرف دیکھا۔ تم جیسے لوگ عزت کے قابل نہیں ہو، ذرا سی عزت کیا دے دی تم لوگ تو سر پر چڑھ گئے۔ تمہارے بھائی کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مراد عالم اس وقت بے حس بنا کھڑا تھا اور اپنے لفظوں کی برچھیوں سے مسلسل ہیر کا نازک سا دل چھلنی کر رہا تھا۔ اگر میرا بھائی آپ کی بہن کو لے کر گیا ہے تو آپ نے بھی تو یہی کیا ہے۔ آپ کی بہن تو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے، مگر آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ آپ تو میرے بھائی سے بھی زیادہ گر گئے ہیں، اور نکاح بھی کیسے کیا؟ اس قید خانے میں چھپ کر۔ ہیر نے مراد عالم کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر مراد عالم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مراد نے ہیر کو بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جس دن بھی تمہارا بھائی مجھے ملا، اس دن میں اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ مراد عالم کے لہجے میں ہیر کے لیے صرف نفرت تھی۔ ہیر کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مر کر بھی مراد عالم کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور جہاں تک اس نکاح کی بات ہے، میں نے تم سے چھپ کر نکاح نہیں کیا، تمہیں تمہاری اوقات بتائی ہے کہ کہیں تم میری بیوی بن کر اپنی اوقات نہ بھول بیٹھو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک رکھیل سے زیادہ نہیں۔ جس دن تمہارا بھائی مجھے مل گیا، اس دن اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتاروں گا، مگر جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا تب تک میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مراد عالم نے نفرت سے ہیر کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیر کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آپ کی اس حرکت کے بعد تو میں بھول گئی ہوں کہ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی تھی، مگر آپ یہ کیسے بھول سکیں گے کہ آپ نے مجھ سے محبت کی ہے؟ جس دن میرا بھائی بے گناہ ثابت ہوگا، اس دن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، اور پھر آپ کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہیر اذیت اور کرب کی انتہا پر کھڑی دل گرفتگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بہن اپنی مرضی سے گئی ہے، میرے بھائی کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہیر نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل مراد کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ ہیر کے منہ پر پڑا۔ ہیر اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مراد اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ ہیر زمین پر گری اور اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر ہیر کے ماتھے سے نکل گئی تھی۔ ہیر نے بے یقینی سے پلٹ کر مراد کی طرف دیکھا۔ ایک اور بت چکنا چور ہوا تھا۔ مراد لب بھینچے ضبط سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ مراد ہیر کو وہیں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہیر جانے کب تک ایسے ہی بیٹھی رہی اور پھر کب وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ مراد اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہیر پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ تو اسے اذیت دینے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا، مگر جب ہیر اب تکلیف میں تھی تو جانے کیوں اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری،
अगले दिन वो सुबह ही उठकर एक बार फिर से अपनी बहन को ढूंढने निकल गया। जफर भी अब तक घर नहीं पहुंचा था। इस बात को मुराद का दिल मजीद पुख्ता कर रहा था। वो पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढ रहा था। वो रात गए हवेली वापस आया। बड़े सरदार तो अपनी बेटी के गम में बिल्कुल बिस्तर से ही लगकर रह गए थे। मुराद आलम अपने बाप की यह हालत नहीं देख पा रहा था। दूसरी जानिब उसे इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था जिसकी बेटी को वो उसी के सामने उठा कर ले आया था। खुदा बख्श और शाजिया हीर के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे, मगर मुराद आलम के आदमियों ने उनसे साफ कह दिया था कि अगर वो लोग अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं तो हवेली के पास भटकने की भी जरूरत नहीं, वरना उनकी बेटी अपनी जान से जाएगी। खुदा बख्श और शाजिया इस धमकी से बेहद खौफजदा हो गए। मुराद को यकदम ही हीर का ख्याल आया। वो कल रात से अब तक उसी कैद खाने में भूखी प्यासी कैद थी। मुराद आलम तो उसे बिल्कुल भूल ही गया था। एक मुलाजमा मुराद के सामने खाना लगा रही थी जब मुराद ने उसे मुखातिब करके उसे हीर के लिए खाना ले जाने का कहा, क्योंकि हीर कल सुबह से यहाँ थी और उसने एक नवाला तक नहीं खाया था। मुलाजमा इस बात में सर हिलाकर हीर के लिए ट्रे में खाना रखकर कैद खाने की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद मुलाजमा हवास बाख्ता से वापस आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। वो लड़की अपने होश में नहीं है। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसका वजूद सर्द हो रहा है। मुलाजमा के मुंह से ये बात सुनकर मुराद आलम यकदम ही अपनी जगह से उठा और तेजी से कैद खाने की जानिब बढ़ा। वो कैद खाने में पहुंचा तो हीर जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद था। मुराद आलम के दिल को उस लम्हे कुछ हुआ था। वो तड़प कर हीर की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे हीर का यख बस्ता वजूद अच्छे से महसूस हुआ था। वो हीर को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा और उसे बेड पर लेटा दिया। हीर उठो। मुराद उस पर झुका, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर हीर बेहोशी में थी। अब मुराद को सही मायनों में परेशानी ने घेर लिया। उसने उसी लम्हे गांव के डॉक्टर को फोन करके हवेली बुलाया। डॉक्टर कुछ ही देर में हवेली में मौजूद था। उसने हीर का मुआयना किया था। इन्हें किसी बात का सदमा लगा है और 2 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया, जब ही ये बेहोश हो गई हैं। मुराद को यकदम ही अपनी लापरवाही पर अफसोस हुआ। डॉक्टर वहां से जा चुका था। अब मुराद हीर के पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में हीर होश में आ गई। उसने आंखें खोलते ही मुराद की तरफ देखा। मुराद फौरन ही उसके पास आया। तुम ठीक हो ना? मुराद के लहजे में उस वक्त हीर के लिए सिर्फ परवाह थी। वो भूल चुका था कि वो हीर को यहाँ क्यों लेकर आया था। हीर के माथे पर लगा जख्म गहरा हो गया था और उसमें से खून निकलकर जम सा गया था। हीर के चेहरे पर अभी भी मुराद की उंगलियों के निशान छपे थे। उसका होंठ का कोना फटा हुआ था। हीर की ये हालत मुराद नहीं की थी। फिर जाने क्यों मुराद के दिल में एक टीस से उभरी। वो तो सामने बैठी इस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, तो वो कैसे उसे इतनी अजियत दे सकता था, जैसे उसके हर दर्द की वजह बन सकता था। हीर ने मुराद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा से बेहोशी में जाने लगी थी। मुराद ने मुलाजमा से खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया। हीर उठो, पहले कुछ खा लो, फिर दवाई भी खानी है। मुराद ने आहिस्तगी से हीर का बाजू हिलाया, मगर हीर के मुंह से नीम बेहोशी में एक सिसकी बरामद हुई। मुराद को याद आया कि कल उसने किस तरह से हीर का बाजू थामा था। वो लब भींच कर रह गया। उसने एक बार फिर से हीर को पुकारा। इस बार हीर ने नीम व आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। मुराद ने आगे बढ़कर उसे उठाकर बिठाने की कोशिश की थी। हीर एकदम ही उससे पीछे हट गई। मुझे कुछ नहीं खाना, हीर ने कमजोर से लहजे में कहा।
وہ شاید مراد کا یہ روپ دیکھ کر ٹوٹ سی گئی تھی۔ ہیر کچھ کھا لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے، مراد نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کے اس رحم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بھیک مت دیں، ہیر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے نکاہت سے کہا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ خود میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ خود اٹھ کر کچھ کھا لیتی۔ مراد اس سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھایا۔ مجھے غصہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تمہاری تیمارداری کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اس لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ یہ کھانا کھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مراد کے درست لہجے میں ہیر سے کہا۔ ہیر کا دل ایک بار پھر سے مراد کا غصہ دیکھ کر کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ اس نے بمشکل ہی 2-4 نوالے زہر مار کیے اور پھر دوا کھا کر دوبارہ سے سو گئی۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا تھا، مگر ابھی تک دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مراد کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اپنا سارا غصہ ہیر پر اتارا کرتا۔ اس روز وہ تھکا ہارا سا گھر آیا اور آتے ہی سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ مراد کی عادت تھی کہ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے چائے پیتا تھا۔ اس کے سارے کام اب ہیر ہی کرنے لگی تھی، کیونکہ مراد نے ملازمہ کو اس کے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ جس وقت مراد گھر آیا، ہیر کچن میں ہی موجود تھی۔ ہیر نے جلدی سے چائے کا چولہے پر پانی چڑھایا۔ مراد جب تک فریش ہو کر آیا، چائے بن گئی تھی۔ ہیر کوشش کرتی تھی کہ مراد اور اس کا زیادہ سامنا نہ ہو، کیونکہ مراد ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے اس کا دل بری طرح زخمی ہو جاتا تھا۔ مراد اس کے بھائی کے کیے کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی، اس کے ماں باپ سے بھی اسے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ ہیر نے ملازمہ کے ہاتھوں مراد کے لیے چائے بھیجوا دی۔ ہیر سے کہو وہ خود چائے لے کر آئے، مراد نے سرد لہجے میں ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ الٹے قدموں واپس کچن میں آ گئی اور ہیر کو چائے لے جانے کا کہا۔ ہیر چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو مراد صوفے پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ ہیر نے آگے بڑھ کر سامنے رکھی چھوٹی سی میز پر چائے کا کپ رکھنا چاہا، مگر اسی لمحے مراد نے سختی سے ہیر کا ہاتھ تھاما۔ گرم گرم چائے کپ سے چھلک کر ہیر کے ہاتھ پر گری تھی۔ ہیر کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی، مگر مراد کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ اگر تمہیں اس بارے میں کچھ بھی پتا ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ غصے کے مارے مراد کے دماغ کی نسیں پھول رہی تھیں۔ لوگ اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی بہن کو جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا جا رہا تھا۔ پورے گاؤں کی زبان پر بس اس کی بہن اور ظفر کا نام تھا۔ مراد سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہیر آنکھوں میں آنسو بھرے بس مراد کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہیر 1000 بار کہہ چکی تھی کہ وہ ظفر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر مراد اس پر یقین کرنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ چپ کیوں کھڑی ہو؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مراد نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ بہت نرمی سے میں نے تمہارے ساتھ سلوک کر لیا۔ اگر میری بہن مجھے نہ ملی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مراد نے اپنے لفظوں کا زہر ہیر کے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، کیا آپ مجھے انسان نہیں سمجھتے؟ ہیر نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، آنسو، بے یقینی، کیا کچھ نہیں تھا۔ اسی لمحے مراد کی جیب میں رکھا ہوا فون بجا۔ مراد نے ایک جھٹکے سے ہیر کو چھوڑا۔ ہیر اپنی جگہ سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر اسی لمحے مراد نے ہیر کا جلا ہوا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ ہیر نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا۔ دوسری جانب مراد فون کان سے لگا چکا تھا۔ ہیر بری طرح سے رو رہی تھی، مگر اس کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مراد اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو بری طرح سے مسل رہا تھا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا جا رہا تھا،
جسے سن کر مراد کے چہرے کا رنگ پل پل بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور ہیر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہیر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مراد نے ہیر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے قریب کیا۔ میری بہن کا پتہ چل گیا ہے، تیاری کر لو، تمہارے بھائی کی لاش تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ مراد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ہیر کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں۔ تمہارے بھائی کو میں جان سے مار دوں گا، تم لوگ اس کا چہرہ بھی پہچان نہیں سکو گے۔ مراد نے جس طرح سے ہیر کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا، مگر ہیر ساکت رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس قدر ظالم ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے اتنے ظالم اور سنگ دل شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ مراد اسے زمین پر دھکا دے کر کمرے سے جا چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنی پسٹل اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ ہیر بس خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے۔ مراد کو حویلی سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہیر حویلی کے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں ہنوز دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مراد آئے گا تو اپنے ساتھ کیا طوفان لائے گا۔ ہیر کو بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی بھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہر آڑ پر وہ چونک سی جاتی۔ ہیر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم سے پورا خون نچوڑ لیا ہو۔ آخرکار ہیر کا انتظار ختم ہوا۔ اس نے مراد کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ہیر بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مراد کے پیچھے اسے اس کی بہن آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہیر کے قدم زمین میں دھن سے گئے۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچیں اور پھر اس کی نظریں مراد کے ہاتھوں اور کپڑوں کی طرف گئیں۔ مراد کی سفید شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا اور صوفے پر ڈھیر سا گیا، جبکہ مراد کی بہن ڈری سہمی سی صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ہیر کی نظریں مراد پر جمی ہوئی تھی۔ مراد نے تھکی تھکی نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ایک کی نگاہوں میں خوف اور دہشت تھی تو دوسرے کی نگاہوں میں شاید شرمندگی تھی، مگر ہیر سمجھ نہ سکی۔ آپ نے ظفر کو جان سے مار دیا۔ ہیر کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مراد نے تھکی تھکی سی نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ یہ ظفر کے ساتھ گھر سے نہیں گئی تھی، بلکہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی۔ تمہارا بھائی بے گناہ ہے، مگر وہ کہاں ہے میں یہ نہیں جانتا۔ یہ کسی اور کے ساتھ گھر سے گئی تھی، اسے صرف زخمی کیا ہے، مراد نے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ ہیر نے بے اختیار ہی اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھی۔ تم میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا برا حشر کر دوں، مراد نے غراتے ہوئے اپنی بہن سے کہا، مگر ہیر کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر ظفر اس کی بہن کے ساتھ نہیں تو وہ کہاں گیا؟ آپ اتنے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی بہن کے ساتھ ہے۔ ہیر آگے بڑھ کر مراد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مراد نے تھکی تھکی نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، مراد نے ہیر کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا، اور پھر مراد کی نظریں ہیر کے جلے ہوئے ہاتھ کی طرف گئیں جس پر آبلے بن گئے تھے۔ مراد نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ ہیر وہیں صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر اس سب کے پیچھے میرا بھائی نہیں تھا تو مجھے کس بات کی سزا دی گئی؟ ہیر نے شکایتی نظروں سے مراد کو دیکھا، مگر مراد کے پاس اس وقت ہیر کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ ہیر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور پھر کمرے میں آ کر وہ زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رو دی۔ مراد اپنی ہمت جمع کرتا ہوا ہیر کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہیر کا گنہگار ہے۔ اس نے بنا کوئی بھی قصور کے
ہیر کو سزا دی ہے۔ ہیر مراد کو اپنے سامنے دیکھ کر تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب وہ مراد کی آنکھوں میں شرمندگی واضح دیکھ سکتی تھی۔ مجھے میرا بھائی ڈھونڈ کر لا دیں، آپ کا کیا ہر ظلم آپ پر معاف ہو جائے گا، ہیر نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ مراد لب بھینچ کر رہ گیا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا، مراد نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر ہیر کو اس وقت صرف اپنے بھائی کی پرواہ تھی۔ مراد ایک بار پھر سے چلا گیا تھا، اور پھر مراد 2 دن بعد لوٹا تھا۔ وہ ظفر کو ڈھونڈ چکا تھا۔ اس روز شہر سے گھر آتے ہوئے ظفر کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، اور اس دن سے ظفر اسپتال میں داخل تھا۔ اسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ مراد، ہیر اور شازیہ اور خدا بخش کو اپنے ساتھ لے کر اسپتال گیا، جہاں ظفر داخل تھا۔ ظفر کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے اس کی شناخت ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہیر اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ مراد نے ظفر کو اچھے اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ہیر اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مراد نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آخرکار اچھی طرح سے علاج ہونے کی وجہ سے ظفر کو بھی ہوش آ گیا، اور وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ مراد ہیر کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی ہر غلطی کی ہیر سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر وہ بالکل گمسم سی تھی۔ ہیر اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس کے ساتھ آ گئی تھی، مگر شاید وہ محبت اس کے دل سے ماند پڑ چکی تھی۔ مراد جانتا تھا کہ ہیر اسے بے پناہ محبت کرتی ہے، جبھی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔